بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پریویس ویڈیو جو بنائی ہے چائنا اور انڈیا کے متعلق، اس میں ہمارے کچھ انڈین دوستوں کو بہت برا لگا، انہوں نے کمنٹس بھی کیے، اور ایک ہمارے انڈین فرینڈ میں کچھ آرٹیکل بھی انہوں نے پوسٹ کیے۔ انہوں نے کہا انڈیا کا تو بہت اچھا امیج ہے، پاکستانی وہ سما کی نیوز دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستانی اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمارا امیج تو بہت اچھا ہے۔ ہمارے انڈین دوستوں سے ریکویسٹ ہے، یار ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، نہ تو ہم انڈیا کے خلاف ہیں نہ ہم انڈین لوگوں کے خلاف ہیں۔ انڈیا میں بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے خود بھی بہت اچھے دوست ہیں انڈین، میرے تو بہت اچھے انڈین فرینڈز ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے دوستوں کو بھی نا حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ آپ پیٹریوٹ ہو، ہم بھی پیٹریوٹ ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن ریالٹی کو فیس ضرور کرنا چاہیے۔ جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے۔ انڈیا بہت اچھا امیج تھا، شائننگ انڈیا امیج بن رہا تھا واجپئی کے دور میں بھی اور منموہن سنگھ کے دور میں بھی، لیکن اس کے بعد جو انڈیا کا حال مودی گورنمنٹ نے کیا، جو بنیاد پرستی مودی گورنمنٹ میں آئی ہے، وہ تو انڈیا میں کبھی بھی نہیں تھی۔ انڈیا جیسے تھا، مطلب کہ سیکولر کنٹری کہتے تھے، وہ سیکولرزم کہاں کیا ہمارے ان دوستوں کو نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا جو چیخ رہی ہے، تو ہم کو اپنے طور پہ بات نہیں کر رہے، ہم تو چاہتے ہیں انڈیا بہت اچھا ہو، ترقی کرے، ہمارے بھی ان سے اچھے ریلیشن ہو، آپس میں تجارت بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن جو ہمارے ایشو جو ریزالو ہونے والے ہیں وہ ضرور ریزالو پہلے کر لیں۔ اس میں کشمیر کا ایشو بھی ہے اور انڈیا کا بھی ہمارے سے ایشو ہوں گے، وہ بھی بیٹھ کے ریزالو کریں۔ جو ان کے گریوینس ہیں وہ ہمیں دور کرنے چاہیے، جو ہمارے گریوینس ہیں انڈیا سے وہ انڈیا کو دور کرنے چاہیے، لیکن یہ سب کچھ بیٹھ کے ہوگا، یہ ایسے باتیں کرنے سے نہیں ہوگا۔ ہاں میں مانتا ہوں انڈیا کا بہت اچھا امیج تھا، لیکن کیا اب بھی ایسا امیج ہے؟ کیا یہ ہمارے دوست جس نے آرٹیکل پوسٹ کیا ہے، کیا وہ آرٹیکل انہیں نظر نہیں آتے جو گارڈین میں چھپے ہیں، جو نیو یارک ٹائمز میں چھپے ہیں، جو بڑے بڑے اخباروں میں چھپے ہیں، جو یو ایس کمیشن کی رپورٹ ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں، مذہبی آزادی کے بارے میں، کیا وہ نہیں انہوں نے پڑھی؟ یو ایس کمیشن کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے، کیا انہوں نے ریکمنڈیشن نہیں دی کہ انڈین آفیشلز پہ آپ ٹریول بین اور ویزا بین لگائیں جو اس میں ملوث ہیں، جو لوگ مسلم دشمنی اور جو اقلیتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو اس میں ملوث ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مودی گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ حالات بہت زیادہ ڈیٹیوریٹ ہوئے ہیں، یہ بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں اور اقلیتوں کا منورٹی کا جینا انڈیا میں مشکل ہو رہا ہے۔ کیا یہ ہمارے انڈین دوستوں کو یہ نظر نہیں آتا؟ پھر اسی رپورٹ میں انہوں نے کہا، کیا میرے دوست یہ رپورٹ گارڈین میں جا کے آرٹیکل پڑھا، یو ایس کمیشن کی رپورٹ ہے، کیا یہ آرٹیکل دوسرے تو پوسٹ کرتے ہیں، یہ نہیں آپ پڑھ سکتے؟ جس میں کلیئرلی لکھا ہے، انہوں نے کہا دلی پولیس ٹرنڈ بلائنڈ آئیز آن موب who attacked Muslim neighborhood in February this year۔ کیا کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے جو اپنی ہی شہریوں کو، اپنی ہی جو ان کی منورٹی ہے، موب آئے ان کے گھر جلا دے اور ایک ہی رات میں 2 ہی دنوں میں 46 47 اور اس سے زیادہ لوگوں کو 46 47 لوگوں کو زندہ جلا دیں، ان کی پراپرٹی جلا دیں، ان کے املاک جلا دیں؟ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے جو انڈیا میں ہو رہا ہے کہ ہمارے دوست اس پہ آواز اٹھاتے ہیں؟ ہمارے انڈین دوست جو پوری دنیا میں رہ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، یو کے میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، یورپین کنٹری میں ہیں، کیا وہاں ہمارے انڈین دوستوں کے ساتھ وہ کچھ ہو جو اپنی کنٹری میں اقلیتوں کے ساتھ کرتا ہے؟ تو پھر انہیں کیسا لگے گا؟ ادھر یو کے میں یا ایون آپ چلو ان کو تو چھوڑ دو، یو کے، آپ کے انڈین کتنے انڈین ہیں جو مسلمس کنٹری میں رہ رہی ہیں؟ سعودی عربیہ میں انڈین ہیں، بہت اچھی پوسٹوں پہ ہے، یو اے میں ہے، قطر میں ہے، کویت میں ہے، ساری ترکی میں ہے، ساری کنٹریز میں ہے۔ اگر وہاں جس طرح کے آپ بین لگاتے ہو، گائے کا گوشت آپ کھا نہیں سکتے، اگر آپ کھاؤ گے تو آپ کو قتل کر دیا جاتا، یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ یہ کس قسم کی سیکولرزم ہے؟ آپ کو آزادی ہونی چاہیے۔ کیا دبئی میں آپ کے لیے مندر نہیں بنا؟ کیا وہاں آپ عبادت نہیں کرتے؟ جو آپ کا مذہب آپ کو اجازت دیتا ہے اس کے مطابق کیا اپنی لائف گزارنے کا حق آپ کو نہیں ہے مسلم کنٹریز میں؟
اگر آپ کو یہ حق دیا گیا ہے تو پھر آپ یہ حق کیوں چھین رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے مذہب میں کچھ چیزیں بین ہو تو دوسرے مذہب میں نہ ہو، تو آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ پاکستان میں الکحل پہ پابندی ہے، شراب پہ پابندی ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہماری جو مینورٹی ہے، ہمارے کرسچن دوست ہیں، ہندو دوست ہیں، سکھ دوست ہیں، اگر وہ پینا چاہے، انہیں پرمٹ بنے، وہ جا کے لیں، وہ اپنے گھر میں پئیں، کوئی انہیں نہیں روکتا، کوئی انہیں قتل نہیں کرتا۔ بہت سارے ہمارے پاکستان میں آپ دیکھو، ہم نہیں کھاتے پور کا گوشت، بین ہے، ہمارے مذہب میں حرام ہے، لیکن جو مینورٹی کھانا چاہتی وہ کھا سکتی ہے، وہ کھاتی بھی ہے، انہیں کوئی قتل نہیں کرتا، ان کے گھر پہ آ کے حملے نہیں ہوتے، ان کی پراپرٹی املاک نہیں جلائی جاتی جیسے انڈیا میں ہوتا ہے، جیسے انڈیا میں مینورٹی کی لائف مشکل کی گئی۔ آپ نے جو سکھوں کے ساتھ کیا، جو ان کے گولڈن ٹیمپل پہ کیا، جو آپ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو، ادھر یو کے میں آپ دیکھو، امریکہ میں دیکھو، یہاں جو مندر مسجدیں بنی ہوئے ہیں، گردوارے بنے ہوئے ہیں، ایون بہت سارے چرچ جو تھے وہ خرید کے مسلمانوں نے، سکھوں نے، انڈین نے اپنے اپنے گردوارے، مندر، مسجدیں بنائی ہیں۔ اگر یہ ایسے اٹھ کھڑے ہو جائیں، یہ پہلے ہمارا مندر ہوتا تھا، یہ چرچ ہوتا تھا، اب ہم یہ مسجد گرا دیں گے، یہ مندر گرا دیں گے، یہ گردوارہ گرا دیں گے، پھر ہمارے دوستوں کو کیسا لگے؟ آپ نے تو مسلمانوں کی تاریخی مسجد بابری گرا دی، جس کی کوئی ایویڈنس نہیں تھی، اگر پہلے وہ کبھی اس کی جگہ مندر ہوتا بھی تھا تو دین واٹ؟ یہاں اب چرچوں پہ مسجدیں بنی ہیں، کوئی نہیں گراتا، کوئی نہیں کچھ کہتا۔ اگر آپ کی لائف ایسے غیر ملکوں میں تنگ کرنی شروع کر دیں جیسے آپ کر رہے ہیں، ملیشیا میں بہت سارے انڈینز ہیں، اگر وہاں بھی ایسے قوانین آ جائے جس طرح آپ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ کچھ دوستوں نے، انڈین دوستوں نے ادھر پوسٹ کی ہے اور لکھا ہے پاکستان تو بہت جیلس ہے ان کے لیے، تو بلوچستان ہی کافی، بلوچستان آزاد ہوگا۔ یہ خواب دیکھنا ہمارے انڈین دوست بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں، یہ خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے۔ کوئی انڈین جا کے بلوچستان کے حالات تو دیکھے، آپ جا کے دیکھو بلوچستان کے حالات کیا ہیں، کیا اب اسی طرح کے خراب ہے جیسے ناگالینڈ میں ہے، جیسے آسام میں ہے، جیسے کشمیر میں ہے؟ آپ نے کشمیر پہ آپ کو بالکل احساس نہیں ہے۔ آپ دیکھو پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں نے کرفیو لگائے ہوئے ہیں، لوگ گھروں میں بند ہیں، لاک ڈاؤن، کتنی مشکلات آ رہی ہیں۔ آپ کو ذرا احساس ہے 10 ماہ سے آپ نے کشمیر میں لاک ڈاؤن کیا ہوا، ان لوگوں کی زندگی اجیرن بنائی ہے، ان کا کیا حال؟ کبھی اس کے بارے میں بھی آپ نے آواز اٹھائی ہے؟ بلوچستان میں تو کوئی موومنٹ نہیں چل رہی، وہاں تو امن ہے، جو بھی کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی آپ کی بیکنگ، آپ خود کہہ رہے ہو، آپ کے انڈین چینل پہ میجر نے بیٹھ کے کہا ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم انہیں ٹرین بھی کرتے ہیں، تو وہ تو آپ سب کچھ کر رہے ہو، اس کے باوجود حالات کنٹرول میں۔ واٹ اباؤٹ کشمیر؟ وہ جو ناگالینڈ میں ہو رہا ہے، آسام میں ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اگر بلوچستان تو کبھی نہ ہوگا وہ پاکستان کا پارٹ، آپ اپنی فکر کریں، یہ جو لداخ میں آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کی فکر کریں۔ جیسے آپ کو پاکستانی کے افواج سے بھی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، ایک ہفتے میں آپ کا تیسرا کوارڈ کاپٹر ہے جو پاکستان کی طرف سے آپ نے لے کے آئے جاسوسی کرنے، جو ہم نے ہٹ کر دیا، اور اس سال یہ 8 ہوئے ہیں، اور 8 کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ تو آپ کے حالات ہیں۔ آپ پاکستان پہ تو بہت بڑکے مارتے تھے، پلوامہ ہوا، آپ کا میڈیا دیکھ لو، ہم یہ کر دیں گے، اٹیک کر دیں گے، وہ کیا، پھر آپ آئے 27 فروری کو، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اگلے دن پاکستان نے اٹیک کیا، ہم رات کو چھپ کے نہیں آئے آپ کی طرح، دن کی روشنی میں گئے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے 2 جہاز بھی گرائے، اور ثبوت کے طور پہ آپ کا پائلٹ بھی پکڑا، پھر ساری دنیا کے سامنے آپ کا پائلٹ واپس کیا۔ کیا اس سے آپ کو ذرا احساس نہیں ہوا؟ اس وقت تو آپ کا میڈیا کہتا تھا یہ ہم جنگ کریں، اب آپ کا میڈیا کیوں خاموش؟ اب چین کے خلاف کیوں نہیں اب جنگ کرتے؟ اب کیوں ویسے نہیں کرتے؟ اب کیوں کہتے ہم نے بات چیت کرنی؟ کرو چین پہ اٹیک، اور دیکھو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ 60,000 مربع کلومیٹر پہ چین نے قبضہ کیا آپ کے۔ پہلے تو آپ مان ہی نہیں رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے ایسا کچھ نہیں ہوا، پھر جب انٹرنیشنل سطح پہ غیر ملکی لوگوں نے، انٹرنیشنل حکومتوں نے، امریکہ نے، آسٹریلیا نے اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے جب پکچرز
ریلیز کی تو پھر آپ نے ماننا شروع کیا ہاں قبضہ ہو گیا۔ اب آج ٹاکس ہوئی ہے، چین نے جو آپ کے ساتھ کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ نے اپنا لیفٹیننٹ جنرل بھیجا، اور یہ ہوتا ہے رینک سے بات کرتا ہے، اور چین نے آپ کو کہا، انہوں نے کہا ہاں بھی اتنا اسے ہم نہیں، انہوں نے میجر جنرل بھیجا جو لیفٹیننٹ جنرل رینک میں چھوٹا ہوتا ہے۔ عام طور پہ ایسی ٹاکس ہوتی نہیں ہے، تو ٹاکس ہوئی تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، اور ہونا بھی کچھ نہیں ہے، اور آپ لوگوں سے یہ قبضہ چھڑوایا بھی نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے امریکہ کو کہا، آپ کے وزیر خارجہ نے فون کیا، آپ کے پرائم منسٹر نے فون کیا، کیا امریکہ نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دیا؟ تو ایک دیا ڈھیلا ڈالا سا۔ کوئی کسی ملک میں نہیں آتا، کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑتا، یہ اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی۔ اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں امن ہو ساؤتھ ایشیا میں۔ اگر آپ کا چائنا کے ساتھ بھی ہے تو اسے مذاکرات سے، بات چیت سے ریزالو کریں، لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو ہمارے ساتھ ہے ہم بھی چاہتے ہیں امن سے اب رہو، لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایسی جس طرح کے ویپنز سب کنٹری کے پاس، اب لڑائی تو ہو نہیں سکتی، اگر ہوگی تو تباہی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے پہ کوئی میزائل اٹیک کریں گے تو ہم واپسی میں اس سے زیادہ کریں گے۔ اگر آپ ہمارا کوئی سٹی تباہ کریں گے تو ہم بھی واپسی میں شاید 1 سے 3 سٹی تباہ کر دیں۔ اسی طرح چائنا کے ساتھ ہے، لڑائی میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لڑائی آپ کر بھی نہیں سکتے چائنا کے ساتھ۔ اگر آپ نے کرنی ہوتی تو اب تک آپ کر سکتے ہوتے۔ تو پاکستان کے ساتھ آپ نے کیا لڑنا؟ وہ لڑ کے تو آپ نے دیکھ لیا۔ آپ آئے، ہمارے 2-3 درخت آپ نے شہید کیے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہوا؟ آپ کے 2 پلین ساری دنیا نے دیکھا، ڈے لائٹ میں دیکھا، جلتے ہوئے دیکھے۔ اس کے باوجود ہم بالکل آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ آپ ہمارے دوست ہو، بہن بھائیوں کی طرح ہو، اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی پلیز پوسٹیں یا اس طرح کے ریمارکس مت دیا کریں، نہ تو ہم خلاف ہیں۔ جو ہم انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھتے ہیں، جو رپورٹس آتی ہیں، اس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے پاس سے تو بات نہیں کرتے۔ آپ کا میڈیا تو آپ کو نہیں بتاتا، آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں کیا جو ہم بات کر رہے ہیں وہی وہ میڈیا نہیں کہہ رہا۔ اگر ہم غلط بات کریں اور انٹرنیشنل میڈیا وہ بات نہ کر رہا، ہاں پھر آپ کہیں آپ نے یہ غلط بات کی ہے، آپ بتائیں۔ اگر ہماری اصلاح کی ضرورت ہے تو ہم ضرور اصلاح کریں گے، لیکن میرے بھائی انڈین دوستوں سے التماس ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ آپ دیکھو، آپ کا میڈیا کہہ رہا ہے لداخ میں کچھ نہیں ہوا، تو اگر کچھ نہیں ہوا، آپ تو امریکن میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا سب بتا رہا ہے۔ آپ کیوں نہیں، آپ کے جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ کیوں نہیں جاتے لداخ میں؟ جائیں، جا کے دیکھیں کس حد تک چین اندر آپ کے آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں جا کے، دنیا کو بتائیں یہ جھوٹ، جائیں تو صحیح۔ کیوں نہیں آپ جاتے؟ اگر تھوڑی سی بات ہو تو آپ کے رپورٹر تو بھاگ کے چلے جاتے ہیں لائن آف کنٹرول پہ، یہ پاکستان، یہ وہاں۔ اب کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ ادھر لداخ میں، دیکھو کیا ہوا ہے، کتنا آپ نے ایریا اپنا چین کے ہاتھوں سے دے دیا ہے، اور اسے آپ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ مذاکرات کی آپ بھیک مانگ رہے ہو، تو اچھی بات ہے مذاکرات، ہم تو کہتے ہیں کامیاب ہو، تو اچھی طرح ساری کنٹریز رہیں تاکہ ترقی ہو، پراسپیرٹی ہو، اور بے روزگاری ختم ہو، غربت کا خاتمہ ہو۔ تو آپ بھی پلیز آواز اٹھائیں اپنی کنٹری سے۔ یہ جو بنیاد پرستی ہے، جو کٹر پانا، اس سے نجات رہے۔ ہم نے اس سے بھگت لیا 10 سال، ہم نے یہ 10 سال بھگتا، ہمارے بھی ایسے ہی بنیاد پرستی آ گئی تھی، تو دیکھو ہمارا کیا ہوا، 80,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی۔ وہ جو آپ تو کہتے ہیں پاکستان دہشت گردی کی سپورٹ کر، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو کھلا بلوچستان میں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہو۔ اور اس کے جواب میں جب پاکستان کرے گا تو پھر آپ کہیں گے جو پاکستان دہشت گردی کرتا ہے۔ جو آپ کے لیے صحیح ہے پھر وہ ہمارے لیے بھی صحیح ہے، جو آپ کے لیے غلط ہے تو پھر وہ دوسری اور کنٹری کے لیے غلط ہے۔ تو پاکستانی جو طالبان، اسے کس نے سپورٹ کیا؟ کون اسے اسلحہ دیتا تھا؟ کیا افغانستان میں بیٹھ کے آپ انہیں سپورٹ نہیں کرتے تھے؟ کیا دہشت گردی جو آپ دے رہے سب سے پہلے شروع کس نے کی؟ جب بنگلہ دیش پاکستان کا پارٹ تھا تو مکتی بانی کس نے بنائی؟ آپ کا تو پرائم منسٹر مودی جب بنگلہ دیش گیا، وہاں جا کس نے کہا اس میں ہمارا بھی خون شامل ہے؟ مکتی بانی کے روپ میں ہمارے RSS کے بندے تھے۔ کیا وہاں سے دہشت گردی شروع نہیں ہوئی؟ آج جو آپ رو رہے ہو لداخ میں چین نے یہ کر دیا، آپ پرانے نقشے دیکھ لیں،
جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے جاری کیا، کیا سیاچن جس پہ آپ کی فوج بیٹھی وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا؟ آپ نے 80s میں جا کے جیسے یہ لداخ کا ایریا خالی پڑا تھا وہ بھی خالی پڑا تھا، آپ نے وہاں فوجی اتار دی اور اس پہ قبضہ کیا، پھر وہاں لڑائی شروع ہوئی، اور اس کے جواب میں جب پاکستان نے کارگل میں وہی کیا تو پھر آپ کہہ رہے ہو پاکستان نے انویڈ کیا، در اندازی کی۔ آپ کرو تو ٹھیک ہے، کوئی اور کنٹری کرے تو غلط، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح چین نے آپ کے ساتھ وہی کیا جو آپ نے دوسری کنٹری کے ساتھ کیا۔ اگر چین نے غلط کیا تو پھر آپ سیاچن چھوڑ کے آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ بھی سیاچن چھوڑو اگر چین نے غلط کیا تو۔ جو آپ کے لیے صحیح ہے پھر دوسروں کے لیے غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے انصاف پہ چلنا ہے تو پھر وہی کام کرو جو صحیح ہے، جو دوسروں کے لیے صحیح ہے وہ آپ کے لیے بھی صحیح ہے۔ تو بالکل ہم بالکل آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں اچھے طرح سے رہو، لیکن آپ بھی پلیز کامنٹس کرنے سے پہلے یہ اینک اتاریں اور نیوٹرل ہو کے سوچیں۔ اس میں آپ ہی کے کنٹری کا فائدہ ہے، پوری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہے۔ آپ کی جو ہیومن رائٹس کی کمیشن کی رپورٹ ہے، جو UN کی کمیشن کی رپورٹ ہے، جو مذہبی آزادیوں کو واچ کرتا، جو جینوسائیڈ کو واچ کرتا، انہوں نے بھی کہا انڈیا میں مسلمانوں کی یا اقلیتوں کی نسل کشی کا خطرہ ہے۔ کیا جو ہم نے بات کی کہ ہم اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، آپ نیٹ پہ جائیں اور سرچ کر لیں کہ آج یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر غلط ہے تو بالکل آپ کہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ دیکھیں جا کے، آپ گوگل کریں، آپ کو ساری چیز واضح ہو جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا انڈین دوستوں کو بس کچھ کو جواب۔ آپ بالکل گالیاں نکالیں، بالکل نکالیں، اس کا مطلب ہم کچھ صحیح کر رہے ہیں، آپ گالیاں نکال رہے ہیں۔ ہم تو اپنی کنٹری کے لیے جو صحیح ہے، جو صحیح بات ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، جو غلط بات ہوتی ہے اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ ہم بالکل آپ کی طرح نہیں کرتے کہ ہر بات پہ اپنی حکومت کو، ہر بات پہ مودی کو بیک کرنا، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ جو صحیح ہے اسے صحیح کریں گے، جو غلط ہے اسے غلط کہیں گے۔ تو آپ بھی ذرا اس بارے میں سوچیں اور دیکھیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو جو مسلمان ہیں، جو اقلیت ہے، انہیں فریڈم دے۔ یہ US کمیشن نے یہ جو آپ کو ڈالا ہے، انہوں نے جو سفارش کی ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کیا ہے۔ اگر آپ صحیح ہے تو صحیح، غلط تو ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے انڈین شوڈ بی بلاکڈ اور ریلیجس فریڈم۔ انہوں نے تو کہا ہے، پینل نے تو واضح کہا کہ انڈیا کو ان کنٹری میں ڈالا جائے جن کنٹری میں ریلیجس فریڈم کی صورتحال بہت خراب ہے۔ تو آپ کو تو 9 کنٹری میں انہوں نے ڈالا ہے۔ تو یہ سارا کچھ تو انٹرنیشنل میڈیا پہ پڑھا ہے، آپ جا کے پڑھ لیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو